الرحمن السلام علیکم۔ آج 21 نومبر بروز اتوار ہم بات کریں گے جاتی عمرہ میں مسلم لیگ نون کا آج اجلاس ہوا ہے اور اس اجلاس میں شہباز شریف کی کلاس لگا دی ہے۔ شہباز شریف پر برس پڑے ہیں نواز شریف۔ مریم نواز مسکراتی رہیں جب شہباز شریف کی انسلٹ کی جا رہی تھی نواز شریف کی طرف سے، اور حمزہ شہباز غصے سے دیکھتے رہے۔ بڑی اہم تفصیلات ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، کس وجہ پر یہ کلاس لگائی گئی اور اس پر شہباز شریف نے کیا ان کو جواب دیا۔ اور یہ جو دو بھائیوں کی لڑائی ہے اور مریم نواز، میں سمجھتا ہوں کہ اب ان کی جڑوں میں بیٹھ چکی ہے اور کبھی ان کو ایک نہیں ہونے دے گی۔ بڑی اہم تفصیلات ہیں، اجلاس کی اندرونی کہانی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ ساتھ ہم بات کریں گے دو معاملات ہیں، ایک تو سیاسی جماعتوں کے بعد الیکشن کمیشن پر غیر ملکی فنڈنگ کا الزام لگ گیا ہے، اور یہ بڑے جو ادارے کے سربراہ نے، سابقہ سربراہ نے یہ الزام لگایا ہے۔ بڑی اہم تفصیلات ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ساتھ ہم بات کریں گے جو معاملہ ہے اسٹیٹ بینک اور ایف آئی اے کی، آج ایک ملاقات ہوئی ہے، ایک میٹنگ ہوئی ہے، اور اس میں منی لانڈرنگ اور سائبر کرائم حملوں کے حوالے سے بڑی اہم تفصیلات سامنے آئی ہیں، اس کی ڈیٹیلز بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک نئی بات کی ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان یہ کہتا ہے کہ جو ووٹنگ مشین ہے ای وی ایم، وہ بھارت کو بنانے میں 20 سال لگے جبکہ برازیل کو بنانے میں 22 سال لگے، تو ہم کیسے 2023 کا الیکشن الیکٹرونک ووٹنگ مشین پر کروا سکتے ہیں؟ اب یہ جو ایک سٹیٹمنٹ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھری ہوئی ہے بغض سے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کا جو کردار ہے وہ دن بدن ڈسپیوٹڈ ہوتا جا رہا ہے۔ اگر آج سے 20 سال پہلے بھارت نے کوئی کام شروع کیا تھا یا اگر برازیل نے کوئی کام شروع کیا تھا، تو یہ کب کہا جا رہا ہے کہ جناب آپ ای وی ایم تیار کریں؟ آپ کو تو بنی بنائی ای وی ایم دی جا رہی ہے، اور ایک نہیں تین طرح کے آپ کے سامنے آپشنز رکھی جا رہی ہیں کہ آپ ان میں سے کوئی سلیکٹ کریں، ہم ان کو کہہ دیں گے۔ اور پوری دنیا میں ہوتا ہے، ایک ہی دن الیکشن نہیں ہوگا، مشینوں کی کمی ہے، ایک صوبے میں الیکشن ہو، پھر دوسرے صوبے میں الیکشن ہو، پھر تیسرے صوبے میں الیکشن ہو سکتا ہے، ہر چیز پاسبل ہے۔ دیکھیں، صاف اور شفاف الیکشن کے لیے ریاست ڈیپینڈ ہی صاف اور شفاف الیکشن پہ کرتی ہے۔ آپ کچھ کر لیں، دنیا جو بھی کہتی رہے، پاکستان تب تک ترقی نہیں کر سکتا جب تک صاف اور شفاف الیکشن نہیں ہوگا۔ صاف اور شفاف الیکشن کے تحت ہی جو ایلیجیبل لوگ ہیں وہ اسمبلیوں تک پہنچیں گے، وہاں بیٹھ کر پاکستان کے سب سے بڑا جو ادارہ ہے اور سپریم ادارہ ہے پارلیمنٹ، وہاں بیٹھ کر عوام کی فلاح و بہبود کے لیے قانون سازی کریں گے۔ کوئی ملک اس وقت تک ترقی اور خوشحالی نہیں کرتا جب تک اس ملک میں قوانین نہیں بنائے جاتے۔ ان حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بات کرتے ہیں کہ مہنگائی کے خلاف کوئی بل نہیں لے کے آئے، عقل کے اندھو، جو باقی بل ہیں۔ اب آپ صرف اگر فوجداری قوانین کی بات کر لیں، کرائم ختم ہوگا تو معیشت بہتر ہوگی، کرائم میں کمی آئے گی، کرائم اور کرمنلز کے خلاف کارروائی ہوگی، معیشت میں بہتری آئے گی۔ تو ہر جو قانون ہے وہ الٹیمیٹلی ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی وہ پاکستان کی اور ملک کی ترقی اور خوشحالی کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، لیکن یہ اندھے لوگ ہیں اور یہ ملک کے ساتھ وفادار نہیں بلکہ اپنی کرسیوں کے ساتھ وفادار ہیں۔ اب الیکشن کمیشن کا یہ کہنا، اب دیکھیں 20 سال پہلے ٹیکنالوجی کہاں پر کھڑی تھی، آج کہاں پر کھڑی ہے، اور ہر دن، اب تو مہینوں کی بات ہی نہیں ہے، اب تو دنوں کی بات نہیں ہے، اب تو سالوں کی بات نہیں ہے، گھنٹوں میں ٹیکنالوجی جو ہے وہ ڈیولپ ہو رہی ہے، نئی سے نئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ پاکستان میں اتنے اچھے سافٹ ویئر ہاؤسز ہیں، جدید ماڈرن ٹیکنالوجی کو جاننے والے ہمارے انجینئرز ہیں جو ان ساری چیزوں کو جانتے ہیں۔ تو اب آپ کیا، کسی نے 50 سال پہلے کام شروع کیا تھا، تو اب اس وقت مارکیٹ میں ہر چیز اویلیبل ہے، بات صرف ہے نیت پر۔ جب تک آپ کی نیت ٹھیک نہیں ہوگی، جب تک آپ پاکستان کے خیر خواہ نہیں ہوں گے، جب تک آپ کی جو ذمہ داری ہے صاف اور شفاف الیکشن کی وہ نہیں ہوگی، تب تک یہ معاملہ حل نہیں ہوگا اور یہ معاملہ ایسے ہی چلتا رہے گا۔ دوسری طرف جو سابق سیکٹری ہیں فافن کے، انہوں نے جو انکشافات کیے ہیں اس میں ایک یہ بھی ہے کہ سرور باری کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ پہلے تو ہم سنتے تھے غیر ملکی فنڈنگ، اور یہ جو غیر ملکی فنڈنگ ہے یہ مولانا فضل الرحمان کے خلاف ان سے ریکارڈ مانگا ہوا ہے۔ نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی تو بری طرح پھنس چکے ہیں، ان کے پاس تو ان اکاؤنٹس کی جن میں پیسے آتے تھے ان کی ڈیٹیلز ہی نہیں ہیں، کیونکہ ان کے اکاؤنٹس منی لانڈرنگ کے لیے استعمال ہوتے رہے۔ لیکن سوال یہاں اٹھا دیا گیا ہے، جو سب سے زیادہ وہ ادارہ جو الیکشن کو اور الیکشن کمیشن کو قریب سے دیکھتا ہے، مانیٹر کرتا ہے، فری اینڈ فیئر الیکشن
الیکشن کی ذمہ داری لیتا ہے یا وہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ فری اینڈ فیئر الیکشن کے لیے وہ واچ ڈاگ کا کام کرتا ہے، اس کے سابق سربراہ کہتے ہیں کہ ای وی ایم کو نشانہ بنانے کے لیے، ای وی ایم کو ناکام کرنے کے لیے غیر ملکی فنڈنگ ہو رہی ہے الیکشن کمیشن پر۔ اب اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ غیر ملکی فنڈنگ اگر مولانا فضل الرحمان کے مدرسوں کو ملتی ہے، نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کو ملتی ہے، سمجھ آتی ہے۔ یہاں تو الیکشن کمیشن کے بارے میں ایک سینئر رہنما جو ایکسپرٹ سمجھا جاتا ہے الیکشن کے معاملات پر، اگر وہ یہ کہے کہ الیکشن کمیشن کو بیرون ملک سے فنڈنگ ہو رہی ہے ای وی ایم کے ایجنڈے کو سبوتاژ کرنے کے لیے اور ای وی ایم کو تباہ و برباد کرنے کے لیے، ناکام کرنے کے لیے، دوبارہ ٹھپا مافیا کو آگے لانے کے لیے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد کوئی بات باقی نہیں رہتی۔ ہماری جو حکومت ہے وہ اپنی جو ذمہ داریاں ہیں وہ احسن انداز سے نبھا رہے ہیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ یہ آگے نہیں بڑھنے دیں گے، اور ان کے لیے عمران خان کو پورا زور لگا کے ان کے سامنے آنا پڑے گا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری سپریم کورٹ پہلے اس معاملے میں ساتھ ہے، ہمارے ادارے اس کے ساتھ ہیں ای وی ایم کے معاملہ پر، اور تبھی جو پاکستان میں اتنی بڑی قانون سازی ہوئی ہے، تو اب ان کو کھڑا ہونا ہوگا ان کے خلاف اور ان کے سامنے سیسا پلائی والی دیوار بننا ہوگا، تب جا کے یہ معاملہ حل ہوگا۔ اسٹیٹ بینک اور ایف آئی اے نے ایک مشترکہ اجلاس کیا ہے، اور وہ اجلاس ہے منی لانڈرنگ اور سائبر حملوں کے خلاف مؤثر جو تعاون ہے اس کے حوالے سے۔ اب یہ جو مرکزی بینک کے گورنر ہیں جو رضا باکر، ان کی سربراہی میں یہ اجلاس ہوا ہے، اور اس اجلاس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو قریبی تعاون ہے اس پر ضرورت دی گئی۔ ایف آئی اے کے ڈائریکٹر جنرل ثناء اللہ عباسی وہاں پر موجود تھے، بینک کے صدر اسٹیٹ بینک صدور وہاں پر موجود تھے، اسٹیٹ بینک اور ایف آئی اے کے سینئر حکام وہاں پر موجود تھے۔ 3 برس قبل ایف اے ٹی ایف کی گرے لسٹ میں ملک کی شمولیت کے بعد سے پاکستان اپنے مالیاتی نگرانی کے طریقہ کار کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایف اے ٹی ایف کی فہرست سے باہر آنے کے لیے بھرپور کوشش کر رہا ہے، لیکن وہ ملک کے مالیاتی لین دین پر گہری نظر رکھنے والے نگرانوں کو قائل کرنے میں ناکام رہا ہے۔ اسٹیٹ بینک نے کہا ہے کہ اس نے ماضی قریب میں اینٹی منی لانڈرنگ پر اپنے کام کو مضبوط بنانے کے لیے کئی اقدامات کیے ہیں، اور ساتھ ہی ڈیجیٹل اور سوشل انجینئرنگ فراڈ کو روکنے کے لیے بینکوں کے کنٹرول کو بہتر بنانے کے لیے ریگولیٹری اور نگران اقدامات کیے ہیں۔ ایس بی پی نے کہا کہ مالیاتی اداروں کی سطح پر بہتر کنٹرول اور صارفین کی آگاہی بڑھانے کے علاوہ منی لانڈرنگ، ڈیجیٹل فراڈ اور سائبر حملوں کے واقعات کو کافی حد تک کم کرنے کے لیے مجرموں کے خلاف مؤثر تحقیقات اور قانونی کارروائی کی ضرورت ہے۔ گزشتہ ماہ نیشنل بینک آف پاکستان کو ایک سائبر حملے کا سامنا کرنا پڑا تھا، جس کے باعث چند دنوں کے لیے ادائیگی کے نظام کو درہم برہم کیا گیا۔ ایف آئی اے نے بینکوں میں سائبر سیکیورٹی کو مضبوط بنانے میں تعاون کی پیشکش کی اور تجویز دی کہ بینکوں کو اپنے سسٹمز کا انفارمیشن سیکیورٹی آڈٹ کرنا چاہیے، اور ان تجاویز کا خیر مقدم کرتے ہوئے ایس بی پی نے ایجنسی کو بتایا کہ موجودہ ضوابط کے مطابق بینکوں کو اپنے انفارمیشن سسٹم کا آڈٹ اور پینیٹریشن ٹیسٹنگ باقاعدگی سے کرنے کی ضرورت ہے۔ تاہم اس معاملے پر انہوں نے کہا کہ ہم مزید اجلاس کرتے رہیں گے اور ہم اس معاملے کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے، اور معاملہ یہ ہے کہ کس طرح سے منی لانڈرنگ اور سائبر کرائم اور جو فراڈ ہے اس کو روکا جائے اور محفوظ کیا جائے۔ اس سے جو بینک ہیں یا بینک کا نظام ہے، کیونکہ ایف اے ٹی ایف سارے معاملات کو دیکھ رہا ہے اور پاکستان کو یہ سارا کچھ دیکھنا ہوگا۔ اب آپ اندازہ لگائیں یہ جو نگرانی کی جا رہی ہے مالیاتی اداروں پر، یہ 3 سال پہلے شروع ہوئی ہے۔ ہماری سابقہ حکومتیں جب خود چور، کرپٹ اور فراڈ تھا ان میں، تو وہ کیسے ان کی نگرانی کرتے اور کیسے معاملات حل ہوتے اور کیسے آج ہم گرے لسٹ میں نہ ہوتے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے لوگ اس میں ملوث تھے۔ مسلم لیگ نون کا اجلاس ہوتا ہے نواز شریف کی زیر صدارت، اور اس میں حمزہ شہباز بھی، مریم نواز، شہباز شریف، رانا ثناءاللہ، ساری جو مرکزی رہنما ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے اور سینئر جو ان کے ممبرز ہیں پارلیمنٹ کے، وہ موجود تھے۔ آپ جانتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی نے اور آصف زرداری نے گلہ کیا ہے نواز شریف سے، اور یہ ڈائریکٹ ٹیلی فونیکلی گلہ کیا گیا کہ ہم نے جو اپوزیشن ہے اور اپوزیشن لیڈر ہے اس کو عزت دی اور ہم نے اسمبلی میں اس کی بات مانی، لیکن اس نے ہمیں اشاروں کناؤں پہ رکھا اور وہ اپنے بل پاس کروا کے چلے گئے۔ اگر ہم واک آؤٹ کر لیتے تو ہمارے لیے عدالتوں میں جانا آسان ہو جاتا، اب عدالتوں میں بھی ہم نہیں جا سکتے، اور یہ سارا کچھ شہباز شریف کی وجہ سے ہے۔ شہباز شریف پر الزامات لگے۔
اب وہ الزامات صرف شہباز شریف پر پاکستان پیپلز پارٹی نہیں لگا رہی، نواز شریف نے لگا دی ہیں۔ نواز شریف نے اجلاس میں کہا کہ اور جو سربراہی پارٹی کے قائد اور جو سابق وزیر اعظم ہے نواز شریف، انہوں نے کہا کہ جو نون لیگ کی کمزور حکمت عملی ہے اپوزیشن بطور اپوزیشن پارٹی، وہ پارلیمنٹ کے اندر اور باہر، اس پر شہباز شریف پر برس پڑے۔ نواز شریف نے شہباز شریف سے استفسار کیا کہ پی ڈی ایم ایک تحریک ہے، وہ ایک الگ معاملہ ہے، نون لیگ کی اپنی بھی کوئی شناخت ہے، آپ نون لیگ کی الگ شناخت بنانے کے لیے اور سٹرونگ اپوزیشن کرنے کے لیے کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ آپ اتنی بڑی قانون سازی ہو گئی اور آپ خاموش بیٹھے رہے، آپ نے کیا کردار ادا کیا؟ آج ہمیں جواب دیں۔ پی ڈی ایم سے ہٹ کر نون لیگ خود حکومت کے خلاف احتجاج کیوں نہیں کر رہی؟ اس پر بھی غصہ کیا اور کہا کہ اضلاع اور تحصیلوں میں ورکرز کنونشنز باقاعدگی سے منعقد کیوں نہیں ہوتے؟ وہ معاملہ یہ ہوا تھا کہ جو ورکرز کنونشنز ہوتے تھے، کسی میں شہباز شریف بیٹھتے تھے، مریم نہیں بیٹھتی تھی، مریم بیٹھتی تھی، شہباز شریف نہیں بیٹھتے تھے۔ پھر انہوں نے ایک اور مہم چلائی، اور مہم یہ تھی کہ ہم نے مختلف اضلاع میں جلسے کرنے ہیں، وہ بھی سارے کے سارے اس وجہ سے نہیں ہو پائے کہ مریم جانا چاہتی ہے تو شہباز شریف نہیں جانا چاہتے، شہباز شریف جائیں تو مریم نہیں جانتی۔ اس پر جو نواز شریف ہے انہوں نے کہا کہ آپ لوگ کیوں نہیں کر رہے یہ جلسے وغیرہ؟ نواز شریف نے کہا کہ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کے دوران واک آؤٹ پر بھی سوال اٹھایا اور کہا کہ اگر پارٹی کے ارکان پارلیمنٹ میں موجود رہتے اور ایوان کے اندر ہی احتجاج جاری رہتا تو حکومت کے لیے اتنی آسانیاں نہ ہوتیں، حکومت کو آپ نے بآسانی قانون سازی کرنے دی۔ اس پر بھی سوال اٹھایا اور انہوں نے کہا کہ پارٹی کی یہی حکمت عملی رہی تو مستقبل میں ہم کیسے کامیابی حاصل کریں گے؟ نواز شریف نے مشاورتی اجلاس کے انعقاد اور حکومت کے خلاف مؤثر تحریک چلانے کے ساتھ ساتھ شہباز شریف کو کہا ہے کہ وہ اپنے معاملات کو ٹھیک کر لیں، ایسے اپوزیشن نہیں ہوگی۔ اس پر اب جب شہباز شریف کی کلاس لگائی جا رہی تھی، ذرائع کے مطابق شہباز شریف نیچے سر کر کے خاموش بیٹھے رہے اور اپنے بھائی کو آخر پہ کہا کہ نہیں انشاءاللہ میں ان ساری چیزوں کو دیکھوں گا، اور مریم نواز کسیانی بلی کی طرح ہنستی رہی، اور دوسری طرف جو حمزہ شہباز ہیں وہ غصے سے لال پیلے ہو گئے جب ان کے باپ کی بھری اجلاس میں جب بے عزت ہو رہے تھے اور انسلٹ کی جا رہی تھی۔ تو اب ان کی جو لڑائی ہے وہ بہت آگے جا چکی ہے، یہ کبھی ایک نہیں ہو سکیں گے، اور کیونکہ یہ ایک نہیں ہوں گے اس وجہ سے ان کو کامیابی بھی ملنے والی نہیں ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔